إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. کتاب التوحید کے آج کے اس درس میں ہم آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ آج بات ہوگی ایسی جگہوں پر ذبح کرنے کے سلسلے میں جہاں پہ کسی زمانے میں ماضی میں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا یا پھر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے. باب ہے لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، کہ ایسی جگہوں میں ذبح نہیں کیا جائے گا جہاں پر اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے ذبح کیا جاتا تھا. ابھی ذبح نہیں ہو رہا ہے لیکن زمانہ ماضی میں وہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا تھا. اس سے پہلے کے چیپٹر میں ہم نے بتایا کہ جس کے ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی کرنا، اور یہ قربانی صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اگر اس قربانی کو ہم نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر قربانی ہونی چاہیے جہاں پر شرک کا شائبہ تک نہ ہو، کفار سے مشابہت نہ ہو، یا ایسے عمل نہ ہو جو ہمیں شرک کے قریب لے جانے والا ہو. کیونکہ اسلام ہر اس دروازے کو بند کرتا ہے جو انسان کو کفر و معاصی میں لے جائے، شرک و بدعت میں لے جائے، عصیان و نافرمانی میں لے جائے. ہر اس دروازے کو اسلام بند کر دیتا ہے. اور یہ اسلام کی مصلحت ہے کہ اسلام نے ایسے دروازوں کے قریب، ایسے اعمال کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے. اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم اس سے باز آ جائیں، اس سے رک جائیں. صرف گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ گناہ کے قریب جانے سے بھی منع کیا. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ. اسی طریقے سے شرک میں لے جانے والے جتنے امور ہیں اس کے قریب نہ جاؤ. انسان اگرچہ اس جگہ پہ جا کے جہاں پر کسی زمانے میں کوئی بت رکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے ہی قربانی کر رہا ہے، لیکن یہ چیز کفر سے مشابہت رکھتی ہے، کفر کا شائبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا، اس سے بھی روک دیا. اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں. آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108، جس کی تلاوت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مسجد ضرار کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. مسجد ضرار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں نکل رہے تھے. ایک شخص تھا زمانہ جاہلیت میں ابو عامر الراہب کر کے،
وہ نصرانی بن گیا تھا۔ اس نے اہل کتاب کی تعلیم حاصل کی، رہبانیت اختیار کیا، اور اپنے وقت میں اپنے قبیلے میں وہ پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، اور اس کے قبیلے والے اس کی سرداری کو تسلیم کرنے والے تھے۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والا یہ ابو عامر الراہب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت صحابہ کرام میں پھیلنے لگی، جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت جو فتح حاصل کی، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک کفر اور ایک عناد پیدا ہونے لگا، حسد پیدا ہو گئی، اور یہ شخص مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مدینہ کے منافقین سے رابطہ کیا، کہا کہ اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جائے مدینہ کے اندر یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں، جہاں سے ہم اپنے کام کو آگے پہنچائیں گے۔ تو باہمی مشورہ کے بعد مسجد زرار کی تعمیر کی گئی، ایک مسجد بنائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ایسی مسجد کہ جو مریض ہیں انہیں مسجد نبوی آنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے محلے میں نماز پڑھ لیں، جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا جو چل پھر نہیں سکتے، تو وہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چل کر افتتاح کر دیجئے مسجد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں کسی سفر پر نکل رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کا سفر تھا، لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اس سفر میں غزوہ تبوک کا ذکر نہیں ہے، کسی سفر کا ذکر ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کچھ روایتیں نقل کی ہے جو سند کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزور ہے، جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے جو شرح کرنے والے ایک تیسیر العزیز الحمید، جو اس کتاب کی بڑی مطول اور مفصل شرح ہے، اس کے جو مصنف ہیں عبداللہ سلیمان بن عبداللہ، جو انہوں نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی مطلق سفر تھا جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جنگ تبوک کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ختم ہوا تو آپ مدینہ منورہ کی طرف جب واپس ہو رہے تھے تو ایک دن کی مسافت رہ گئی تھی مدینہ منورہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد زرار کے تعمیر کرنے کا مقصد بیان فرما دیا کہ مسجد زرار کو کیوں بنایا گیا ہے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے روکا جائے، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، اسلام کے خلاف نفرت ڈالی جائے۔ اس کا مقصد اللہ کی مسجد کو آباد کرنا نہیں بلکہ اللہ کی مسجد کو خراب کرنا، برباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ایک جماعت بھیجی، انہوں نے جا کر اس مسجد کو ڈھا دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے اس مسجد کا صفایا ہو گیا تھا۔ تو اسی مسجد کا ذکر ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے، اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیے۔ اس جملے سے ہم کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں جو امام مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھی ہے کہ ایسی جگہوں پر قربانی نہیں کی جائے گی جس جگہوں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا یا جہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، اگرچہ قربانی کرنے والا اللہ کے نام سے قربانی کر رہا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسجد میں جاتے تو کس کے لیے نماز پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ جو قیام کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نہ پڑھتے تو آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے، لیکن اس مسجد کے بنانے کا مقصد غلط تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں جانے سے ہی منع کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر اگر بت رکھی ہوئی ہو یا رکھی ہوئی تھی یا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا
کسی طرح کا کوئی عرس لگتا تھا، اور آپ وہاں جا کر اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کریں گے تو اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے، اسی چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ لا یذبح بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، کہ ایسی جگہوں پر قربانی تک نہ کی جائے گی جس جگہوں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی یا غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ تو اس آیت کا محل استشہاد یہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑا ہو۔ روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی مسجد کون سی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء ہے، جیسا کہ سیاق سے سمجھ میں آتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ اگر ہم مسجد قباء مانتے ہیں تو مسجد نبوی بدرجہ اولا تقوی پر قائم کی گئی مسجد ہے، لیکن مسجد قباء کے ماننے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اسی آیت کریمہ کے دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سیاق و سباق سے بھی کچھ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا آپس میں بحث ہوا کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، وقال الآخر ہوا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا مسجد ھذا، وہ میری یہ مسجد ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بہترین تطبیق دیتے ہیں ان دونوں نصوص کے درمیان۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء اگر مراد لیا جائے جس کی بنیاد شروع روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے تو یہ سیاق و سباق سے ہمیں ملتا ہے، لیکن اگر مسجد نبوی مراد لی جائے تو یہ بھی بدرجہ اولا ہے، کیونکہ جب مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی کا درجہ اور اس کی فضیلت مسجد قباء سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ دونوں مسجدیں ایسی ہیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے، عمرہ کی طرح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دن قباء جایا کرتے تھے، سوار ہو کر یا پیدل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ سنیچر کے روز قباء جایا کرتے تھے۔ جمعے کی نماز آپ پڑھاتے مسجد نبوی میں، سنیچر کو قباء جاتے اور وہاں کے لوگوں سے حال احوال دریافت کرتے، کون آیا کون نہیں آیا، کون بیمار ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص جانا چاہے تو وہ سنیچر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے عام دنوں میں بھی جایا جا سکتا ہے، اور اگر پیدل مناسب ہو تو انسان پیدل جائے، اور اگر سواری سے مناسب ہو تو انسان سوار ہو کر جائے، اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کا اجر ایک عمرہ کے برابر ہے۔ تو یہ مسجد ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی جز کے بنا پر، اسی سیاق کی بنا پر ہم نے کہا کہ اس مسجد کی جو بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ یہاں پہ جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اس جز کے اندر، کہ اس علاقے کے لوگ پاک رہنے والے ہیں، یہ ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اہل قباء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ اجماع ہے، اہل قباء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، کون سی پاکی حاصل کرتے ہو؟ یہ لوگ شرک اور بدعت سے تو پاک تھے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے سے پاک تھے ہی، عقدی اعتبار سے بھی پاک تھے،
اور جسمانی اعتبار سے بھی انہوں نے ایسی پاکی اختیار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا تو کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے بعض یہودیوں کو دیکھا کہ وہ جب حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں، پانی گندگی صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے یہاں یہ پانی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بہت شاذ و نادر، وہ مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے جو ہے صفائی کیا کرتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہ وہ پاک رہنے والے ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ ضعیف روایت ہے کہ اکثر یہ سننے کو آتا ہے کہ وہ لوگ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سند جو ہے ضعیف ہے۔ جو صحیح سند کے ساتھ جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ پانی کے اوپر اکتفا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی جس جگہ پر کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو یا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہو۔ اسی طریقے سے اس باب کی ایک حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، ثابت ابن ضحاک کی، بیان کرتے ہیں کہ نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ میں، مقام بوانہ یہ ایک جگہ ہے جو مکہ مکرمہ اور یلملم کے درمیان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ سے امبو جانے کے راستے میں یہ جگہ ہے یلملم، جو اہل یمن کا میقات ہے، اس علاقے میں یہ جگہ ہے بوانہ۔ وہاں پر جا کے اونٹ نہر کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا۔ یہ لفظ نہر یہ اونٹ کے لیے خاص ہوتا ہے، اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے اینحر ابلا ببوانہ، اور اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی کو ذبح کہتے ہیں۔ نظر کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کا لغوی معنی ہے نظر کا، کوئی چیز آپ خود سے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی عبادت کو جو آپ کے اوپر فرض نہیں تھی، آپ نے اپنے اوپر خود سے اسے فرض کر لیا، واجب کر لیا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ منت مانگے یا یہ نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، تو یہ 10,000 صدقہ کرنا یہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، لیکن آپ کے نظر ماننے کی وجہ سے اب وہ چیز آپ کے اوپر ضروری ہو گئی، آپ کو پورا کرنا ہے، تو یہ ہے نظر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر ماننا کسی خیر کو نہیں کھینچ کے لاتا ہے، یہ بس کسی کنجوس کے مال کو نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، تو یہ ہے نظر۔ تو کسی نے نظر مانی، نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، یہ ثابت ابن ضحاک کے مشہور صحابی ہیں اور کافی لمبی عمر پائی، سن 64 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے نظر مانی کہ بوانہ میں اونٹ قربانی کرے گا، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس جگہ پر زمانہ جاہلیت میں کوئی بت رکھا ہوا تھا۔ وثن کا لفظ ہم نے بتایا تھا کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر آتا ہے، چاہے اس بت کو کسی انسانی شکل میں تراشا جائے یا قبر کی شکل میں ہو یا شجر و حجر کی شکل میں ہو، لیکن جو لفظ صنم ہوتا ہے، بت کے لیے جو صنم کا لفظ آتا ہے، ایسی بتوں کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی صورت میں جسے تراشا گیا ہو، مطلق نہیں۔ اور قبروں کے اوپر بھی وثن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو وثن نہ بناؤ کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو کیا زمانہ جاہلیت میں کوئی بت وہاں پہ رکھی گئی تھی؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ، یا ان کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پہ منعقد ہوتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ لا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے کے زمانے کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔
اسلام نے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، لیکن جاہلیت کا کچھ معاملہ اب تک لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی کہا تھا کہ میں بعض چیزیں تمہارے اندر جاہلیت والا دیکھتا ہوں، یعنی جس کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، کہ 4 چیزیں ہماری امت میں ایسی ہے جو جاہلی امور سے تعلق رکھتی ہے، اور جس امور کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی طرف کرتے وہ چیزیں جو ہے حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، کہ حسب نسب میں فخر کرنا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی کہ لوگ اپنے حسب نسب میں فخر کیا کرتے تھے۔ والطعن فی الانصاب، اور کسی کے نسب میں طعن کرنا، کمی نکالنا، طعنہ زنی کرنا۔ والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ کرنا، اگر کوئی مرنے والا مر جائے اس کے فضائل گنا کر اور اس کی اچھی باتیں گنا کر اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے چہرے کو مارنا۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت والی چیز ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں جس کا تعلق تھا۔ ستاروں سے بارش طلب کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جن کے اوپر بارش برسائی جائے اور وہ کہے کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائی گئی، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بارش کو سونپتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے بارش برسائی گئی، کسی ستارے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان 4 امور میں سے کسی امور میں ملوث ہے تو گویا کہ اس کے اندر جاہلی امور پایا جا رہا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس جگہ پر مقام بوانا پر زمانہ جاہلیت میں کسی طرح کا کوئی بت تھا یا کوئی عید والوں منعقد کرتے تھے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ عید کا تعلق یا عید کے لفظ کا اطلاق زمانے کے اوپر بھی ہوتا ہے اور مکان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ زمانے کا مطلب جیسے کسی خاص دن میں، عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز کو، اور عید اسے بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اجتماع کو جب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کا تعلق زمانے پر بھی ہوتا ہے، مکان پر بھی ہوتا ہے۔ زمانہ جیسے عید الفطر ہوا، عید الاضحیٰ ہوا، جمعہ کا دن ہوا، یہ اس کا تعلق زمانے سے ہے کہ 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہفتے میں 1 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عید کا دن رکھا ہے یوم جمعہ کی صورت میں۔ اور کچھ عید ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق مکان سے ہے، جیسے مزدلفہ کا عید، مینا کا عید، یعنی مزدلفہ میں جمع ہونا، مینا میں جمع ہونا۔ تو صحابی نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کوئی بت نہیں تھا، کوئی کسی طرح کے کوئی میلے ٹھیلے نہیں لگتے تھے، کوئی عید اور کوئی تہوار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک، کہ اپنی نظر کو پورا کرو، فإنه لا وفاء لنظر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، اس وجہ سے کہ ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہو رہی ہو، اور نہ ہی اس نظر کو مکمل کیا جائے، اور نہ ہی اس نظر کو مکمل کیا جائے گا جس کی ابن آدم طاقت نہیں رکھتا، ملکیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 چیزیں بیان فرمائی کہ معصیت والے نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے نظر مانی کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو فلاں قبر پر ہم چادر چڑھائیں گے، یا فلاں بابا کے نام سے ہم قربانی کریں گے، اس کا یہ کام ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی نے اسے سمجھا دیا کہ فلاں قبر پہ یا کسی قبر پہ چادر چڑھانا یا کسی غیر کے نام سے قربانی کرنا یہ شرکیہ امور ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تو نظر مان لی تھی، اب کیا کریں؟ وہ اس نظر کو پورا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت والی نظر ہے۔ تو اب کیا اس نظر کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول جس کی طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گئے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کفارہ ادا کرے گا، کفارہ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ایک روایت ہے، اور ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ لا نظر فی معصیہ وکفارتہ کفارۃ یمین، کہ نظر کی کوئی یا معصیت والے نظر کا کوئی کفارہ کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور اس کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ہم نظر کے کفارے میں ادا کریں گے۔ لیکن امام شافعی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس معصیت والے نظر کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور دلیل اسی حدیث کو دیتے ہیں جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ثابت ابن زیاد کی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا کفارے کا، بس اللہ کے نبی نے مطلق کہا ہے کہ لا نظر فی معصیہ، اللہ کی معصیت میں نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ مطلق روایت کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے جس پہ مطلق، مثال کے طور پر یہی ہے کہ معصیت والی نظر کو مکمل نہیں کیا جائے گا، ایک دوسری روایت آئی دوسرے سند کے ساتھ، وہ یہ کہ معصیت والی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ان دونوں روایتوں کو آپس میں ضم کر دیں گے، ملا دیں گے، تو ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ معصیت والی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا اور ہمیں اس کا کفارہ دینا ہے، اور وہ ہے یمین کا کفارہ، قسم کا کفارہ۔ معلوم یہ چلا کہ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی نظر مانی تو وہ اپنے اس نظر کو پورا نہیں کرے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ولا فیما لا یملک ابن آدم، ولا فیما لا یملک ابن آدم، کہ اور اس نظر کو بھی پورا نہیں کرنا ہے جس کی ملکیت ابن آدم نہیں رکھتا ہے۔ اب کسی نے نظر مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے بیٹے کو شفا دے دے گا تو فلاں آدمی کے اکاؤنٹ میں جو 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ اس کی ملکیت میں آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو اس کا بھی ہم اس نظر کو بھی ہم پورا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے مطلق نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو شفا دے دے گا، یہ کامیابی دے دے گا، تو ہم 10 لاکھ روپیہ صدقہ کریں گے۔ اب آپ کے پاس 10 لاکھ اگر اس وقت ہے تو صدقہ کیجئے، اور اگر نہیں ہے جب آئے گا تو آپ کو وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ تو ایسا نظر جس کا نظر ماننے والا ملکیت نہیں رکھتا، اس نظر کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا کہ فلاں کے غلام کو ہم صدقہ کر دیں گے، فلاں کے گھر کو ہم صدقہ کر دیں گے، تو یہ نظر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ اگر کوئی سائل کسی سے سوال کرنے آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، تو اس مسئلے کے سلسلے میں جتنی باتیں نکل سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو جاننا مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ فلاں جگہ ہم کو قربانی کرنی ہے، ہم نے نظر مانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ڈاؤٹ ہوا، اللہ کے نبی نے ان سے 2 سوال کیے کہ کیا وہاں کوئی بت تھا، کیا وہاں کوئی عید میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ یہ کام کرو۔ تو معلوم یہ چلا کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی سائل کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو اس کے سلسلے میں کچھ سوال کر لے، کچھ تفصیل معلوم کر لے، کیونکہ ایک ہی مسئلہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف جواب بنتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ دونوں نے ایک ہی سوال کیا، اللہ کے نبی نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا۔ تو انسان کی لیکن جو واجبات ہوتی ہیں، جو محرمات ہوتی ہیں، اس کے اندر آسانی کی یا اس کے اندر آپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واجبات تمام لوگوں کے لیے واجب ہے، محرمات تمام لوگوں کے لیے محرمات ہیں، لیکن اس کے جو فروع ہیں، واجبات کے جو فروع ہیں، مثال کے طور پر نماز تمام کے لیے واجب ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن نماز کا طریقہ ہو سکتا ہے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ ہو جائے۔ اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو ہم اسے زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ بیٹھ ہی کر پڑھیے، اسے ہم کہیں گے کہ لیٹ کر پڑھ لو،
کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہم اسے زبردستی نہیں کہیں گے، اسلام نے جو سہولت دی ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا۔ تو یہ چیز ہوتا ہے کہ ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی سائل آئے تو اس سے اس مسئلے کے متعلقہ امور کے بارے میں سوال کر لے۔ اسی طریقے سے ہر شخص سوال کے جواب دینے کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کافی لوگوں کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے سوال کا جواب دے دیتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے یا اس کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے تو اس کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو یہ چلن ہوا ہے کہ ہر شخص مفتی اور عالم بنا بیٹھا ہے یا بنتا پھرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تنبیہ ہونے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ذرا اپنے حالات پر دھیان دے، اپنے علم پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کبار علماء کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کے جواب نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی صحابی سے کوئی سوال کیا، اس صحابی نے دوسرے پر لوٹایا اس سوال کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں 40 صحابی یا 40 لوگوں کی طرف سے گھوم پھر کر میں پہلے والے صحابی کے پاس آیا کہ اب آپ ہی مجھے اس سوال کا حل بتائیے۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آپ بیٹھے رہتے ہیں، ایک عالم ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، عالم اس کی سوال کو صحیح سے سن رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص پٹ 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 جواب دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں تم ایسے کرو ایسے کرو۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ علم سے دوری کی علامت ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کسی ایسے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جس میں آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کو ہمارے دلوں میں مستحکم کرے، متیقن کرے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔